آج کچھ اہم ایشو ہیں ان ایڈیشن ٹو جو علی اوان ابھی کہہ رہے تھے. اس پہ میرا شارٹ کامنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو مداخلت کرنی پڑے گی. 13 مہینے سے ایک طرف وہ اسلام آباد جو انلیگلی انڈین آکوپائڈ کشمیر کی ریاست کے اندر ہے اس کا محاصرہ ہوا ہے، اور دوسرا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اسلام آباد ہے، دارالحکومت ہے، کہتے ہیں یہاں جمہوریت ہے، کہتے ہیں یہاں آئین ہے، وہاں پہ شہریوں کا محاصرہ ہوا ہے. اور 13 مہینے سے کوئی جلسہ، جلوس، احتجاج، آواز، ڈیمانسٹریشن، ریلی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم جا کے آئین کے وہ آرٹیکلز جو 5 آرٹیکلز وائلیٹ ہو رہے ہیں اور شہریوں کے حقوق معطل ہیں. آئین اگر معطل نہیں ہے تو شہریوں کے حقوق کس طرح معطل کیے جا سکتے ہیں؟ جس دور میں آخری ججمنٹ ہے مشرف دور کی، آئین معطل ہوا، انہوں نے کہا کہ بنیادی حقوق آپ معطل نہیں کر سکتے. میڈیا کا جو حال ہے وہ آپ جانتے ہیں کس طرح سے ان کے اوپر حملے ہیں اور پابندیاں ہیں. تو یہ شہر ایک معاشرے سے ہے، اس کو ہم غیر قانونی حراست سے چھڑانے کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے. ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کل سے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ عمران خان کی پوزیشن، پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو 14 کا الیکشن ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آئین کے مطابق ہے. اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان فوری احکامات جاری کرے. اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آئین توڑا، 90 دن سے آگے لے کے گئے سسٹم، ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے. اور اس کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ وہ ریاستی عہدیدار جن کو بلا کے کہا گیا تھا کہ آپ 27 تاریخ تک رقم جاری کریں گے الیکشن کے لیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ان کے سرپرستوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جس میں وزیر اعظم بھی شامل ہوگا، وزیر خزانہ بھی شامل ہوگا، اور باقی لوگ بھی شامل ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ بات یہ ہے کہ اس ملک میں جب بھی کوئی حکمران اٹھتا ہے یا دوسرا اٹھتا ہے، اٹھ کے کہتا ہے کہ میں اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت کروں گا. بھائی جان، خواتین و حضرات، میں آپ کی طرف ایک ایسے چپے کی توجہ چاہتا ہوں جو چپا جس میں 13.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں. اس چپے کو کہتے ہیں پنجاب. اس چپا پنجاب میں تقریباً 5 کروڑ ووٹرز ہیں. اس کے ساتھ سیٹیں کم ہونے والی سازش پہ پھر علیحدہ بات کروں گا کسی وقت. لیکن اس چپے کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ 5.5 کروڑ ووٹروں کو ہم تحفظ نہیں دے سکتے، سیکیورٹی نہیں دے سکتے، ان کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو جو 8 کروڑ باقی بچتے ہیں ان کو آپ کیا دیں گے؟ اس لیے اس کے اوپر سیریسلی the intervention of the Supreme Court under the constitutional provisions is urgently needed, number one. اور دوسرا یہ ہے کہ اسی کے لیے عمران خان نے کال دی ہے کہ پورا پاکستان جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہم نکلتے رہیں گے، جب تک الیکشن فیئر اینڈ فری کر کے اقتدار عوام کو منتقل نہیں ہوتا ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اس کا جو دوسرا پہلو ہے، میں سپریم کورٹ کی طرف ایک اور حوالے سے بعد میں واپس آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک سوال نامہ جاری کیا ہے جو JIT بنی ہے اسلام آباد میں. یہ شریف فیملی نے طے کیا ہوا ہے کہ سوائے ان کی پہلے اتفاق لوہے کی فاؤنڈرنگ ہوتی تھی اور وہ فاؤنڈری بڑھتے بڑھتے آگے منی لانڈرنگ کی فاؤنڈری میں تبدیل ہو گیا، اس کے علاوہ یہ کسی چیز کو سلامت نہیں رہنے دینا چاہتے. مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں اسلام آباد پولیس کے علاوہ 3 جو ٹاپ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے نمائندے بھی شامل کیے گئے. لیکن یہ جو سوال نامہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کسی نے تیار کیا ہے. یہ جو تندور کے انتخابی نشان پہ ووٹ کو عزت سمیت تندور میں پھینکنے کے لیے الیکشن لڑ رہی ہے خاتون، یہ اس کے نون لیگ کے میڈیا سیل کا یہ سوال نامہ ہو سکتا ہے، جس کے 3 حصے ہیں. پہلا اس کا حصہ اس کو آپ مزاحیہ کہہ سکتے ہیں. مثلا 2 سوال ہیں.
آپ کے علم میں عمران کس مقدمے میں عدالت میں پیش ہونے کے لیے آئے؟ اب لوگ ایف آئی آریں یاد کر کے گھر سے نکلیں گے اگر کسی کے پاس جانا ہے؟ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کون سا مقدمہ کس دن درج ہوا ہے. یہ کیا سوال ہے تفتیش کے حوالے سے؟ اگر کوئی جرم ہوا ہے تو اس پہ سوال ہونا چاہیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے علم میں عمران نے ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل میں جوڈیشل کمپلیکس آنا تھا. اس کا تعلق اس وقوع کے ساتھ کیا ہے؟ جو دوسرے مزاحیہ سوال ہیں ان میں سے دو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلا یہ ہے، لاہور سے کتنے آدمی عمران کے ساتھ چلے تھے اور کتنی گاڑیاں عمران خان کے ساتھ آئی تھیں؟ اب سیاسی حصہ اس کا میں کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ 22 سوالوں میں سے میں نے آپ کے سامنے صرف 4 سوال رکھے ہیں. آپ کو اس میں سے کوئی ایسا سوال لگتا ہے جس کا مقدمے کے ساتھ تعلق ہو کہ کس نے توڑ پھوڑ کی، چھت پہ کون چڑھا تھا، کس نے پتھر مارے، گاڑی توڑنے والا کون تھا، وہ کون تھے جن کے ہاتھ میں رسیاں تھیں جس نے پھانسی دی جا سکتی ہے، اور وہ کون تھے جن کو یہ کہا گیا کہ اتنی فائرنگ کرو ٹیئر گیس کی کہ لوگ بھول جائیں مقبوضہ فلسطین کو؟ یہ کون ہے اور کہنے والا کون تھا؟ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ 23 سے 36 تک میں آتا ہے، لیکن میں اس کے بھی 4-5. پہلا سوال یہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی ادارہ پولیس سمیت یہ سوال کر سکتا ہے؟ کوئی ادارہ پولیس سمیت یہ سوال کر سکتا ہے کسی بھی سیاسی پارٹی سے؟ پہلا سوال ہے، کیا آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے خلاف جب سے تحریک عدم اعتماد شروع ہوئی اس نے اداروں کے خلاف سازش کا بیانیہ بنانا شروع کر دیا؟ یہ اس پیشی سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ جے آئی ٹی یہ سوال کر سکتی ہے؟ آنسر از نو. مثال کے طور پہ جے آئی ٹی بنی تھی ماڈل ٹاؤن قتل عام 1 اور قتل عام 2 کے اوپر، تو اس میں وہ کیا یہ سوال کرتے تھے کہ نواز شریف نے اپنی سیاست تحریک استقلال سے جب شروع کی تو ان کو دفتر سے باہر کیوں بٹھایا جاتا تھا؟ یہ کسی نے پوچھا؟ اس لیے کہ وہ متعلقہ سوال نہیں تھا. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے عمران نے اقتدار سے باہر نکلنے کے وقت بہت سی ریلیز نکالی تاکہ حکومت کو اقتدار میں رہنے میں دشواریاں ہوں. یہ سوال کیا مقدمے سے یا فوجداری جرم سے متعلقہ ہے؟ یہ میں قوم کے لیے اور میڈیا کے لیے چھوڑتا ہوں. تیسرا جو انہوں نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے جب تحریک اعتماد چل رہی تھی پی ٹی آئی نے سندھ ہاؤس پر حملہ کیا اور دروازے کے اندر چلے گئے توڑ پھوڑ کر کے؟ کیا اس کا جوڈیشل کمپلیکس کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے؟ باقی سوال ایسے ہیں جس میں نام آتے ہیں لوگوں کے، اس میں اداروں کے نام آتے ہیں، اس میں میر جعفر میر صادق کا نام آتا ہے. یہ سوال ہیں، وہ ہماری طرف سے نہیں کہا جا رہا، اس کا آتا ہے. اس میں نیوٹرل کا لفظ آتا ہے، اس میں جانور کا لفظ آتا ہے. میں سارے چھوڑ دیتا ہوں، میں ان میں سے نہیں پڑھتا. میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں شہباز اعظم سواتی اور ان کے خلاف زہر اگلنے کے الزامات میں مقدمے درج ہوئے؟ اس کا اس وقوع کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ جے آئی ٹی ہے یا یہ نون لیگ کا کوئی پروپیگنڈا سیل ہے جو بیٹھے گا اور یہ سوال کرے گا؟ اور سرکاری ملازم سرکاری وردی میں، سرکاری نوکری میں، تنخواہ کے ساتھ سرکاری عہدے میں یہ سوال کر سکتا ہے سیاسی؟ جب پاکستان کے سارے ادارے یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں ملوث نہیں ہیں. ان کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے، کہنا چاہیے یہ ہم نے نہیں بنایا. اس سے اگلا جو سوال ہے وہ زیادہ دلچسپ ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب 18/3 عدالتوں پر حملے کرنے کے بعد، عدالتوں پہ کس عدالت پہ حملہ ہوا جی؟ عدالت کے اندر تو عمران خان گئے ہی نہیں. عدالت کے اندر ان کے 2 وکیل اور تھے اور ایک میں تھا جو ہینڈلنگ کر رہا تھا وہاں پہ ساری لیگل. تو ہم نے اگر کوئی حملہ کیا ہوتا تو ہمیں عدالت کہتی آپ نے حملہ کیا ہے. یہ حملے سارے تو باہر سے ہوئے تھے. اور کیا کہتے ہیں؟ اسلام آباد پولیس کی جے آئی ٹی کہنے لگی، اگلا ذرا سنیے گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس درجے تک گر چکا ہے ان کا معیار تفتیش کا بھی اور جو پروفیشنل اخلاقیات کا. اس کے بعد لاہور میں جا کے پی ٹی آئی نے گاڑی کو دھکا دے کے پانی میں گرا دیا. یہ اسلام آباد کے اختیارات لاہور تک ہیں پولیس کے. وہ جو وقوع ہوا اس کی تفتیش ہو رہی ہے. یہ اگلے 2 سوال میں آپ کے ساتھ پڑھ کے پھر میں واپس آتا ہوں. کیا آپ کو پتہ ہے عمران اور اس کی پارٹی کے لیڈر ورکرز نے سوچی سمجھی سازش کے تحت عدالتوں، پولیس اور باقی اداروں پر حملہ کیا تاکہ وہ سیاسی مقاصد یعنی پریمیم حاصل کر سکیں؟ میں یہاں رک کے یہ کہنا چاہتا ہوں، اسی لیے ہم نے
اس جے آئی ٹی کو چیلنج کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں ایک اعتراض لگا تھا فارمل قسم کا، اس کے بعد یہ سنا جائے گا۔ ہمیں اس جے آئی ٹی پہ کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک سیاسی ریٹرک ہے جس کو پروموٹ کر رہی ہے، وہ تفتیش نہیں کر رہی۔ اور پھر ساتھ ہی یہ کہ جو پاکستان کا قانون نہیں، یہ بین الاقوامی قانون ہے کہ کوئی شخص اپنے مقدمے میں خود ججمنٹ نہیں دے سکتا، فیصلہ نہیں کر سکتا، اپنے مقدمے میں فیئر نہیں ہو سکتا۔ تو پولیس کیسے بیٹھ کے کہے گی کہ پولیس نے غلط کیا تھا؟ پولیس کیسے کہے گی کہ پولیس کو کہا گیا تھا کہ تم پتھر مارو؟ پولیس کیسے کہے گی کہ جو جوڈیشل کمپلیکس آپ سب نے دکھایا ہے اس کے اوپر چڑھ کے تم پتھر مارنا تاکہ نیچے جب عمران خان آئے تو اس کو نشانہ بنایا جا سکے اس پینڈیمونیم کے اندر؟ پولیس کیسے کہے گی کہ پولیس والوں نے ہمیں کہا تھا؟ اور پولیس والے کیسے کہیں گے کہ انہیں کس نے کہا تھا کہ یہ سارا ہنگامہ تم نے کر کے عمران خان کی جان لینی ہے؟ 2 بار جو کوششیں ہوئیں، دوسری کوشش پہلی وزیر آباد، دوسری جوڈیشل کمپلیکس، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ تھا اس کے اندر بھی پوری تیاری تھی۔ وقت پہ وارننگ شاٹس فائر ہوئے، وقت پہ وکلا نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور وہ سارے آ کے موجود ہوئے، ورنہ ان کی تیاری صرف اگر کسی کام کے لیے ہے، موجودہ جو ڈسپنسیشن بٹھائی گئی ہے سائفر کے ذریعے سے، تو وہ صرف 3 کام تھے۔ ایک این آر او تھا جو انہوں نے لے لیا، دوسرا پاکستان کے ساتھ کل جو کچھ انڈیا میں جا کے عزت افزائی کروائی گئی ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے ہر پاکستانی کا کہ کہاں وہ عمران خان جس پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ پاکستان کب دہشت گردی کے حوالے سے ہندوستان کی بات سنے گیا؟ انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آر ایس ایس کی مینٹلٹی راستے میں آتی ہے، اس لیے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات نارملائز نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آپ وہاں جا کے جو آپ کا یار ہے مودی، اس کو اور اس کے نمائندے کو پرنام کریں، یا ہندی میں کہتے ہیں کوٹی کوٹی پرنام کریں، یعنی جھکا کے پرنام کریں۔ اس کے باوجود پاکستان کے کشمیر کے مسئلے کے بارے میں آپ نے وہاں کوئی خدمت نہیں کی۔ ایک لفظ، ایک صحافی، ایک میڈیا اینکر، ایک رپورٹر دکھا دیں جس کے سامنے آپ نے کوئی بات کی ہو۔ جن کو آپ ساتھ لے کے گئے تھے گواہ میں، وہ گم ہو گئے شاید گھومتے پھرتے بیچارے، وہ پاکستان کے لیے نہ بول سکے اور نہ سے وہاں کوئی آواز بلند ہوئی۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کی تاریخ اس طرح سے ہے، جدید تاریخ، اور وہ جو بینچ ہے اس کی تاریخ اور جدید تاریخ اس طرح سے ہے کہ آج سے 12 مہینے کچھ دن پہلے یہی بینچ تھا، یہ آدھی رات کو بیٹھا، عمران خان کو نہیں بلایا گیا، شہباز شریف کو بلایا گیا، اور اس نے وہاں ترلے کیے کہ آپ پارلیمنٹ کے کام میں مداخلت کریں۔ ان کی بات منظور ہو گئی۔ پارلیمنٹ کے سپیکر کو کہا گیا کہ آپ اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک مسترد شدہ جو رولنگ کے ذریعے سوری نے مسترد کی تھی وہ والی موشن آف نو کانفیڈنس اس پہ فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ آپ اتنے بجے بیٹھیں گے۔ ہم نے کوئی احتجاج کیا؟ علی آپ کو یاد ہوگا، ہم نے کوئی چیخیں ماری؟ ہم نے کوئی عدلیہ کی طرف آواز کر کے؟ اب تو ننگی گالیاں ہیں بھائی، کسی نے کوئی ایک جملہ بھی کہا ہو آپ بتا دیں پاکستان تحریک، ہم نے وہ قبول کیا اور وہ ڈائری پکڑ کے گھر چلا گیا۔ غلطی ان سے یہ ہو گئی کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ 22 کروڑ لوگوں کا محبوب آدمی ہے، وہ بچوں کا محبوب لیڈر ہے، وہ بہنوں کا بھائی ہے، اور جو ہمارے جتنے بھی ویٹرنز ہیں وہ ان کا بھی لیڈر ہے، اور وہ سارے باہر نکل آئے۔ ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ادارہ پاکستان کے سپریم کورٹ کو نہیں مان رہا وہ پاکستان کے آئین سے انکاری ہے۔ جو حکومت پاکستان کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے پہلے اپنی مرضی کا فیصلہ لے گئے تھے سجاد علی شاہ کے دور میں، بھول جائیں کہ اب ان کے حملے کے نتیجے میں ان کو کچھ اپنی مرضی سے مل سکتا ہے۔ ہم صرف آئین کی بات کرتے ہیں، آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، آئین کے مطابق انتخابات ہونے، انتخابات ہی پاکستان کا مقدر ہے۔ میں آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں جس طرح سے میڈیا نے اور آپ خاص طور پہ جو فیلڈ ورکرز ہیں، جن کو رپورٹرز آپ کہتے ہیں، جن کو کیمرہ مین کہتے ہیں، جن کو آپ باقی لوگ کہتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوتا ہے عملہ، آپ نے جس بہادری سے ان 13 مہینوں میں اس محاصرے کے باوجود پورے پاکستان میں
بالعموم اور اسلام آباد کے اندر بالخصوص جس طرح سے ہماری آواز کو بلند کرنے میں مدد کیا، اس کا شکریہ نہ ادا کرنا کنجوسی ہوگی۔